بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر نفسیاتی طور پر چونکہ وہ پراگ کا باشندہ ہے اور اس کے آباء و اجداد بھی پراگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے پراگ سے نفرت تو اس کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کے ذہن میں پراگ سے لا تعلقی فیڈ کر دی ہے۔ اب پراگ اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے پراگ نے اسے کچھ نہیں دیا، لیکن نفرت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ایکریمیا سے محبت کا تعلق ہے تو ایسا بھی نفسیاتی طور پر ممکن نہیں ہے۔ البتہ اسے یہ فیڈنگ کی گئی ہے کہ ایکریمیا میں رہ کر اس کی جسمانی اور ذہنی تسلی ہو سکتی ہے۔ اسے ایکریمیا میں وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ 6 ماہ تک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن خود بخود اس فیڈنگ کو واش کر کے واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائے گا، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، مسئلہ تو صرف 6 ماہ کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ 6 ماہ تک اطمینان اور خوشی سے ہمارے ساتھ رہے، چیف سیکرٹری نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا سر، ڈاکٹر جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے آرتھر کو ڈاکٹر جیمز کے جنس مخالف کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سلسلے میں آرتھر نے 10 لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی البم وہ ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ اس البم کو دیکھ لیں، اگر آپ کی تسلی ہو جائے تو پھر آپ یہ فائل بھی آرتھر کو دے دیں اور ڈاکٹر جیمز کو بھی آرتھر کے ساتھ بھجوا دیں۔ لیکن آپ کو بھی ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر جیمز آپ سے بہت مانوس ہو چکا ہے۔ آپ وہاں 1-2 روز رہ کر واپس آ سکتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر جیمز وہیں رہے گا۔ البتہ ان 6 ماہ کے دوران آپ وقتاً فوقتاً اس کے پاس جاتے رہیں گے۔ آپ چونکہ اس کا ذہن اور لاشعور پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ اسے سب سے زیادہ اچھے انداز میں ٹریٹ کر سکیں گے، چیف سیکرٹری نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور رکھ دیا اور پاس پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر انہوں نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری کا آدمی آرتھر آ رہا ہے، اسے میرے آفس پہنچا دینا، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر جوزف نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی، جس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اندر داخل ہوا۔ یہ آرتھر تھا، جس کا تعلق چیف سیکرٹری سے تھا۔ آئیے مسٹر آرتھر، میں آپ کا منتظر تھا، ڈاکٹر جوزف نے اٹھ کر آرتھر کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، آرتھر نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ڈاکٹر جوزف اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ وہ البم لے آئے ہیں جس کے بارے میں چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے کہ آپ لے کر آ رہی ہیں، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ یس سر، میں نے کوشش کی ہے کہ ایسی لڑکیاں منتخب کروں جو آپ کی بتائی ہوئی خصوصیات کی حامل ہوں، تاکہ ڈاکٹر جیمز بھی ان میں دلچسپی لیں، آرتھر نے کہا، اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک موٹی سی البم نکال کر اسے ڈاکٹر جوزف کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر جوزف نے البم کھولی، اس میں نوجوان لڑکیوں کی مختلف انداز کی تصویریں تھیں۔ ڈاکٹر جوزف خاموش بیٹھا، یہ سب تصویریں دیکھتا رہا، پھر اس نے البم بند کر کے میز پر رکھ دی۔ آپ نے واقعی اچھی کوشش کی ہے۔ آپ ہیلی کاپٹر لے آئے ہیں یا مجھے ہیلی کاپٹر منگوانا پڑے گا، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ میں ہیلی کاپٹر لے آیا ہوں، اور ڈیلاس میں بھی اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاع دی جا چکی ہے، آرتھر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر جیمز کو کال کر لوں، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ وہ اپنا سامان بھی ساتھ لے جائیں گے، پھر وہ اتنی جلدی کیسے تیار ہو سکیں گے، آرتھر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو شاید صاف انکار کر دیتے، لیکن میں نے ان کے ذہن پر اپنی مہارت آزمائی ہے۔ اب وہ 2 روز سے سامان باندھے تیار بیٹھے ہیں اور بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب فورٹ ورتھ انہیں لے جایا جائے گا، ڈاکٹر جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، ڈاکٹر جیمز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور اٹھائے جانے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر جیمز ادھیڑ عمر آدمی ہیں۔ آپ کا انتظار ختم ہو گیا ہے ڈاکٹر جیمز۔ چیف سیکرٹری صاحب نے خصوصی طور پر آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھجوایا ہے اور اپنے خصوصی کمانڈر جناب آرتھر کو بھی ساتھ جانے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کو پوری عزت و احترام کے ساتھ فورٹ ورتھ پہنچایا جا سکے، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ اوہ تھینک یو ڈاکٹر جوزف، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کا ہمیشہ مشکور رہوں گا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر جیمز نے بڑے ممنونانہ لہجے میں کہا، آپ تیار ہو جائیں، میں اور آرتھر آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ آپ کو انتہائی احترام سے وہاں پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر جوزف نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ، میں تو 2 روز سے تیار بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے ہم آ رہے ہیں، ڈاکٹر جوزف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز پر موجود ایلبم اٹھا کر واپس آرتھر کو دیا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آرتھر اس کی پیروی کر رہا تھا۔ جولیا کے فلیٹ پر صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صالحہ موجود تھے۔ وہ سب آپس میں گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ تم نے عمران صاحب کو فون کیا ہے یا نہیں؟ صالحہ نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں فون کرتی؟ وجہ؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب ساتھ دیں تو ہمارا یہ ونٹر ٹور بے حد شاندار ہو جائے گا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران پہلے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑیوں پر نہیں گیا، حالانکہ صدیقی نے اس کی بے حد منت کی تھی۔ صدیقی مجھے بتا رہا تھا کہ عمران کے بقول اسے نہ سردیوں کا موسم اچھا لگتا ہے اور نہ ہی برف سے لدے پہاڑ۔ اب میں اسے کاتال جانے کا کہہ کر یہی جواب سنوں جو صدیقی نے کہا ہے؟ جولیا نے کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بے شمار بار وہ ہمارے ساتھ سردیوں کے موسم میں پہاڑوں پر گئے ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ موسم کو انجوائے کیا ہے، صفدر نے کہا۔ صدیقی کے ساتھ چونکہ جولیا نہیں جا رہی تھی اس لیے عمران نے انکار کر دیا۔ اب جولیا اسے ساتھ چلنے کا کہے تو وہ سر کے بل چل کر بھی جانے کو تیار ہوگا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال دوسرا ہے، صالحہ نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب تنویر کے بغیر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صالحہ نے کہا تو اس بار سب بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑے۔ اب چیف سے اجازت لو تاکہ ہم ٹور پر جانے کی تیاری کر سکیں، صفدر نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پاس پڑے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، 4 سٹارز پہلے آپ کی اجازت سے پہاڑی علاقے کاتال کے ٹور پر گئے تھے، اب ہم بھی 10 روزہ ٹور کے لیے کاتال جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، جولیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 1-2 روز انتظار کریں، ایک اہم مشن پر کام ہو رہا ہے۔ عمران بضد ہے کہ وہ اکیلا جائے گا، لیکن میں ٹیم کو بھجوانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے اطلاعات کی ضرورت ہے۔ عمران اس پر کام کر رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اسے اکیلا بھیجا جائے یا ٹیم کو بھی ساتھ بھیجا جائے، یا صرف ٹیم کو بھیجا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ دیکھا تم نے عمران کتنا خود غرض ہے، وہ اب ہمیں ساتھ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا، یہ اس کا ہم پر آخری وار ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، یہ واقعی انتہا درجے کی خود غرضی ہے، جولیا نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ منقع مسمی علی عمران MSc DSc آکسن بزبان خود بادبان خود بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں، ابھی چیف نے بتایا ہے کہ ایک مشن درپیش ہے اور تم اس مشن پر ہمیں ساتھ لے جانے کے بجائے اکیلے جانا چاہتے ہو، کیا اب تم اس قدر خود غرض ہو گئے ہو؟ بولو، جواب دو، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے تو چیف سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے اکیلا بھیج دے اور ٹیم پر خوامخواہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ مجھے دے دے۔ چلو آغا سلیمان پاشا کا کچھ تو ادھار اتر جائے گا، بزرگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کو ادھار اتار دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب تک جو مشن سامنے آیا ہے اس میں مشن پر جانے والوں کی موت کا 100% خطرہ ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی فاتحہ خوانی کرنا پڑے۔
اس سے بہتر ہے کہ ایک بیچارہ عمران اپنی قربانی دے دے۔ عمران نے فکرے کا دوسرا حصہ بڑے رو دینے والے لہجے میں کہا، تم فوراً میرے فلیٹ پر پہنچو، ابھی اسی وقت۔ سنا تم نے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں اکیلی خاتون رہتی ہو وہاں اکیلے آدمی کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ میں تیسرا ہوں گا یا شیطان، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صالحہ سب یہاں موجود ہیں، تم فوراً آؤ، ابھی اسی وقت، جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ نان سینس، اکیلا جا کر مرنا چاہتا ہے، نان سینس، جولیا نے رسیور رکھ کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب دانستہ آپ کے ساتھ ایسی بات کر دیتے ہیں، آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ ہونے دیا کریں، صفدر نے کہا۔ لیکن چیف نے بھی تو یہ بات کی ہے کہ عمران اکیلا جانا چاہتا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن چیف کو اس نے کوئی اور وجہ بتائی ہوگی، صفدر نے جواب دیا۔ ویسے میں نے دیکھا کہ عمران ہم سے بہت زیادہ لا تعلق رہنے لگ گیا ہے۔ پہلے دوسرے تیسرے دن اس سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی، اب تو ہفتوں گزر جاتے ہیں اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، جولیا نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ہے نہیں ملاقات ہوتی، خواہ مخواہ دل جلانے کی باتیں کرتا رہتا ہے، تنویر نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر اس کی باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو سب سمجھ گئے کہ عمران آیا ہے۔ صفدر نے اٹھ کر ڈور فون کا بٹن پریس کیا تو کھٹاک کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ صفدر نے کہا۔ کون در لیلا پر حاضری دے سکتا ہے بیچارے عمران کے بغیر؟ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا کا چہرہ یک لخت بہار کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اچھا آ رہا ہوں، صفدر نے کہا اور ڈور فون بند کر کے وہ راہداری سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور صفدر دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے اور پھر رسمی سلام دعا کے بعد عمران بھی صفدر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ اصل بات کہ مشن کیا ہے اور تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ چیف نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے بغیر ٹیم کو بھجوا دیا جائے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوگا؟ کہ آئندہ کے لیے بھی تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، جولیا نے کہا۔ چیف اب واقعی بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے کیوں نہ چیف کو فارغ کرا دیا جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس میں ہمت ہے چیف کو فارغ کرانے کی؟ تم اپنی بات کرو، جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے یہ تو ہم ہیں کہ جن کے کاندھوں پر چڑھ کر چیف کا قد بڑا ہوا ہے، ورنہ ایسے بے شمار چیف سڑکوں پر چٹکیاں بجاتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب مشن کیا ہے آپ یہ بتائیں، باقی باتیں چھوڑیں، صفدر نے اپنی عادت کے مطابق موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ میں اسے مشن نہیں سمجھتا، اور چیف کا کہنا ہے کہ وہ سر سلطان اور صدر پاکیشیا سے وعدہ کر چکا ہے، جس پر میں نے کہا ہے کہ وعدہ نبھانے کے لیے میری جان حاضر ہے، لیکن ٹیم کو کیوں دوسروں کی آگ میں دھکیلتے ہیں؟ لیکن چیف بضد ہے، عمران نے کہا۔ ہے کیا وہ مشن تو بتائیں، صفدر نے کہا۔ پراگ ایک یورپی ملک ہے، وہ میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے اور انتہائی حساس اسلحہ بھی بناتا ہے۔ پاکیشیا کے پراگ سے کافی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکیشیا جدید ترین اسلحہ پراگ سے خریدتا ہے۔ پراگ کے ایک ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز نے پراگ کے پہاڑی علاقے میں ایک غیر ارضی دھات کا سراغ لگایا جو کسی شہاب ثاقب کے ساتھ وہاں کسی زمانے میں گری ہوگی۔ اس دھات کی تقریباً 500 پاؤنڈ مقدار ملنے کا امکان ہے۔ اس دھات پر جب پراگ کے سائنسدانوں نے تجربات کیے تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ یہ دھات اینٹی لیزر ہے۔ دوسرے لفظوں میں لیزر شعاعیں جو اب تک ناقابل تسخیر رہی ہیں اور سپر پاورز لیزر ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، یہ دھات ان لیزر شعاعوں کو نہ صرف اپنے اندر جذب کر لیتی ہے بلکہ ان کی تیزی مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ پراگ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس دھات سے اینٹی لیزر ہتھیار بنائے جائیں تاکہ لیزر ہتھیاروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک نئی لیبارٹری تیار کرنا شروع کر دی۔ اس لیبارٹری کو تیار ہونے میں کم از کم 6 ماہ کا عرصہ چاہیے۔ اس دھات کی موجودگی کا علم صرف ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز کو ہے، اور اس دھات جسے اعلام کا نام دیا گیا ہے سپر پاورز اور خصوصاً ایکریمیا کو بھی
اس بارے میں علم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ دھات خود حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اینٹی لیزر ہتھیار بھی اس کے پاس یا اس کے دوست ملکوں کے پاس ہوں۔ انہوں نے پراگ سے ڈاکٹر جیمز کو اغوا کر لیا۔ پراگ حکومت کو شاید اس کا پہلے سے خدشہ تھا اور 6 ماہ سے پہلے وہ یہ دھات اوپن بھی نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ذہن، شعور اور لاشعور کے ماہرین سے ڈاکٹر جیمز کی یادداشت سے اس دھات اور اس دھات کے محل وقوع اور اس کے بارے میں تمام معلومات واش کروا دیں۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر مشینوں کے ذریعے یادداشت کا کچھ حصہ واش کیا جائے تو 6 ماہ بعد یادداشت دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ واش نہیں ہوتی بلکہ اسی پر ایسی لیئر چڑھا دی جاتی ہے جو خود بخود 6 ماہ بعد ختم ہو جاتی ہے اور ذہن میں موجود یادداشت اوپن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب 6 ماہ کا عرصہ خاص عرصہ ہے۔ ایکریمیا نے ڈاکٹر جیمز کی حفاظت کرنی ہے اور پراگ ڈاکٹر جیمز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پراگ کی ایجنسیوں نے اس پر کام کیا تو وہ صرف اتنا معلوم کر سکی ہیں کہ ڈاکٹر جیمز کو اغوا ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی بلیک سٹار نے کیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ معلومات حاصل نہیں کر سکیں۔ چنانچہ پراگ حکومت نے ڈاکٹر جیمز کی واپسی کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور پراگ کے صدر نے پاک ایشیا کے صدر سے بات کی اور پاک ایشیا کو اسلحے کی خریداری اور ایسے ہی دوسرے معاہدوں میں مزید اور بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ پاک ایشیا کو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا، اس لیے پاک ایشیا کے صدر نے وعدہ کر لیا۔ صدر صاحب نے یہ کام سر سلطان کے ذمہ لگا دیا اور سر سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں چیف سے درخواست کی اور چیف نے بھی وعدہ کر لیا۔ پھر مجھے کال کر کے میرے ذمہ لگایا کہ میں معلومات حاصل کروں کہ ڈاکٹر جیمز کو کہاں رکھا گیا ہے تاکہ سیکرٹ سروس کو اس مشن پر بھجوایا جا سکے۔ میں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ اس طرح ہم سب کرائے کے سپاہی بن کر رہ جائیں گے، لیکن چیف نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں نے آفر کی کہ میں اکیلا جاتا ہوں تاکہ سیکرٹ سروس کو کرائے کی سروس نہ سمجھا جائے، لیکن چیف نے تو شاید قسم کھا رکھی ہے کہ عمران کی بات نہیں ماننی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب اگر ڈاکٹر جیمز ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھات کیسے پراگ حکومت کو ملے گی؟ صفدر نے کہا، اس بارے میں کوئی فول پروف انتظام کیا گیا ہوگا۔ عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، چیف نے کہا ہے کہ ابھی اس پر 1-2 روز کام ہونا ہے۔ کیا کام ہونا ہے؟ جولیا نے کہا، مشن ٹارگٹ طے ہونا ہے۔ چیف نے جو معلومات اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر جیمز کو خصوصی ذہنی و نفسیاتی ہسپتال، جسے ایم ہسپتال کہا جاتا ہے، میں ڈاکٹر جوزف کے تحت رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر جیمز کو ایم ہسپتال سے کسی نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایکریمیا کو اطلاع مل چکی ہے کہ پراگ حکومت نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کر لی ہیں، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا رعب اور دبدبہ کس قدر ہے، اس لیے انہوں نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر میں اکیلا جاؤں تو زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں، لیکن چیف مانتا ہی نہیں، عمران نے کہا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کام کے لیے پوری ٹیم نہ جائے، اکیلا آدمی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن عمران کو سب جانتے ہیں، اس لیے عمران کے بجائے مجھے بھیجا جائے۔ خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے کہا، عمران صاحب کیا ڈاکٹر جیمز واپس آنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، کیوں؟ کیا وہ محب وطن نہیں؟ جولیا نے چونک کر کہا، میں نے بتایا ہے کہ اسے ایکریمیا کے ذہنی و نفسیاتی ہسپتال، جسے ایم ہسپتال کہا جاتا ہے، اس میں رکھا گیا تھا، اور اس ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر جوزف کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ لا محالہ ڈاکٹر جوزف نے ڈاکٹر جیمز کے ذہن پر کام کیا ہوگا، اور اس کام کی وجہ سے ڈاکٹر جیمز نے واپس آنے سے انکار کر دینا ہے۔ اسے تو زبردستی ساتھ لے جانا پڑے گا، یا پھر ان کے ذہن پر ڈاکٹر جوزف کے کیے گئے کام کو ختم کرنا ہوگا، پھر ہی ڈاکٹر جیمز پراگ واپس آنے پر تیار ہوگا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، پھر تو تمہارا ساتھ جانا ضروری ہے، تم ڈاکٹر جوزف کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہو۔ تنویر نے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ عمران صاحب جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر جیمز ایم ہسپتال میں ہیں اور بقول آپ کے انہوں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے حرکت میں آنے کی اطلاع پر حفاظتی اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں،
تو اب کیا ہم ان کے اقدامات کا انتظار کرتے رہیں گے؟ صفدر نے کہا۔ چیف نے بھی تو کہا ہے کہ 2 روز بعد پوزیشن واضح ہوگی، جولیا نے کہا۔ چیف نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فوری معلومات حاصل کی جائیں، تو میں نے اپنی کارکردگی کا روپ ڈالنے کے لیے مزید 2 روز کی بات کر دی، حالانکہ معلومات تو میں حاصل بھی کر چکا ہوں، عمران نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چیف کو دھوکہ دے رہے ہو، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ دھوکہ کیسے؟ میری مرضی، میں چیف کو مزید 2 ہفتے کی تاریخ دے دوں۔ اگر اسے فوری معلومات حاصل کرنی ہے تو خود لے کر یا اپنی سروس کو لے کر ممبران سے کہہ دے۔ عمران نے بڑے فاتحانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ بے شک چیف کو مزید 2 روز بعد بتا دیں، لیکن ہمیں تو آپ ابھی بتا سکتے ہیں۔ ہم پر تو ویسے ہی آپ کا روب طاری رہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ تنویر بھی آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی بتا دیتا ہوں، البتہ چیف کو میں 2 روز بعد بتاؤں گا کہ اسے کم سے کم عمران کے جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو پھر سنو، میں نے کنفرم معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایکریمیا نے ڈاکٹر جیمز کو ڈیلاس کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک قدیم قلعے جسے فورٹ ورتھ کہا جاتا ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ اب ہمیں فورٹ ورتھ جا کر ڈاکٹر جیمز کو واپس لانا پڑے گا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور عمران اس طرح حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا جیسے اسے ان کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جو بات آپ چیف کو نہ بتا رہے تھے وہ آپ نے ڈپٹی چیف کو بتا دی۔ ہم آپ کی معصومیت پر ہنس رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ معصوم نہیں ہے، بے حد چالاک ہے، اس نے جان بوجھ کر ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم چیف کو بتائیں تو چیف کو اپنی توہین کا احساس ہو، اور عمران اس بات کا انتقام چیف سے لے رہا ہے کہ چیف نے اسے اکیلا مشن پر بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، تنویر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے نہ جانے کتنی منتیں کر کے یہ معلومات حاصل کی ہیں اور تم نے مجھے ہی قصوروار قرار دے دیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا عمران صاحب نے درست معلومات دی ہیں یا یہ بھی گیم ہے تاکہ ہم چیف کے سامنے شرمندہ ہوں؟ صالحہ نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ارے میری نیت پر تو شک نہ کرو، عمران نے کہا، تو پھر فون اٹھاؤ اور ہمارے سامنے ابھی چیف کو اطلاع دو، جولیا نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی رسیور اٹھا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارے کچھ کھلاؤ پلاؤ، چلو صرف چائے ہی پلوا دو، تمہارے چیف کی چیخ و پکار سننے کے لیے جسم میں فولادی طاقت کا ہونا ضروری ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سب کچھ ملے گا، پہلے فون کرو، جولیا نے کہا۔ سب کچھ؟ ارے واہ تنویر، سنا تم نے؟ عمران نے بڑے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں سن رہا ہوں، سب کچھ کا مطلب ہوتا ہے جوتے ڈنڈے سب کچھ ملے گا تمہیں، تنویر نے جواب دیا تو عمران نے برا سا منہ بنا لیا جبکہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ خاموش رہو تنویر، اہم معاملے پر بات ہو رہی ہے، جولیا نے تنویر سے کہا۔ ادھر عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن اذاں فلیٹ جولیا بموجودگی مس جولیا، مس صالحہ، ڈیشنگ ایجنٹ تنویر، سپر ایجنٹ صفدر، یار جنگ بہادر اور پاور ایجنٹ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی جبکہ جولیا آنکھیں نکالتی رہ گئی، لیکن عمران کی رواں زبان ظاہر ہے آسانی سے تو نہ بند ہو سکتی تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ فون تو مس جولیا نے کیا ہے، البتہ ریسیور مجھے پکڑا کر بات کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو راز ہائے درون پردہ مطلب ہے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے اور جو میں آپ کے سامنے 2 روز بعد پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ پر میری کارکردگی کا رو بیٹھ سکے، وہ آپ کی سروس کے ممبران نے مجھ جیسے معصوم آدمی کو بہلا پھسلا کر ابھی معلوم کر لیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ یہ راز سب کے سامنے آپ کو بھی بتایا جائے، اور وہ راز یہ ہے کہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ پراگ کے ڈاکٹر جیمز کو ایم ہسپتال سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم یہی بتانا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر جیمز کو ڈیلاس کے قدیم فورٹ ورتھ میں منتقل کیا گیا ہے اور اس کی حفاظت بلیک سٹار ایجنسی کر رہی ہے؟ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، میں اس انتظار میں ہوں کہ بلیک سٹار ایجنسی کی طرف سے وہاں کیے گئے حفاظتی انتظامات کی تفصیل معلوم ہو جائے، جو 1-2 روز میں معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سروس کو مشن کے لیے روانہ کیا جائے گا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور اس نے اس طرح دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا
جیسے کوئی جواری اپنی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ یہ انسان نہیں ہے، کوئی جن بھوت ہے۔ میں نے اتنی مشکل سے معلومات حاصل کی اور اسے یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہے۔ نہیں، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران نے سامنے میز پر جھلائے ہوئے انداز میں مکہ مارتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، چیف اگر جن بھوت ہوتا تو ویسے ہی ڈاکٹر جیمز کو واپس اٹھا لاتا۔ اس کے اپنے بے شمار ذرائع ہیں، اس لیے معلومات اس تک کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جاتی ہیں۔ صفدر نے کہا تو عمران نے اس طرح اسبات میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مس جولیا، گرم چائے کا ایک کپ مل جائے تو عمران صاحب یقیناً نارمل ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ واہ، مجھے تو تم جن بھوت لگتے ہو کہ میرے دل کا حال بھی جان لیتے ہو، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ بلیک سٹار کا چیف کرنل نیلسن اپنے آفس میں بیٹھے ضروری کام کرنے میں مصروف تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو نیلسن نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا تو دوسرے لمحے اس کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آؤ آؤ کرنل گروز، آؤ، آج مجھے تمہاری واقعی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کرنل نیلسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی اطلاع مل گئی کہ تمہیں میری ضرورت ہے، اس لیے میں چلا آیا، آنے والے نے کہا، جو ادھیڑ عمر آدمی تھا لیکن جسمانی طور پر وہ خاصا مضبوط نظر آ رہا تھا۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ رسمی مسافے کے بعد نیلسن نے کہا، جو مرضی آئے منگوا لو، تم سے کافی عرصے سے ملاقات نہ ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ملاقات ہو ہی جائے، کرنل گروز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کرنل نیلسن نے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور کسی کو شراب لانے کا کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ سناؤ، روسیہ والا مشن کیسا رہا؟ سنا ہے بڑا سخت مشن تھا، کرنل نیلسن نے کہا۔ ریڈ سرکل کو دیے ہی سخت مشن جاتے ہیں، بہرحال کامیابی نے ہمارے قدم چومے اور ہم سرخ روح ہو کر واپس آئے ہیں، کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عقبی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں 2 بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے ایک گلاس کرنل نیلسن اور دوسرا کرنل گروز کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ تمہیں میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ کرنل گروز نے شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک اہم مشن درپیش ہے جس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے، کرنل نیلسن نے بھی شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ کس ٹائپ کا مشن ہے کہ تم جیسا آدمی فکر مند ہو رہا ہے؟ کرنل گروز نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ مقابلے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس آ رہی ہے، کرنل نیلسن نے کہا تو کرنل گروز بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ مطلب ہے عمران اور اس کے ساتھی؟ کرنل گروز نے کہا۔ ہاں، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی فکر مند ہونے والی بات ہے کیونکہ یہ لوگ واقعی حد درجہ خطرناک ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، میں نے ان کی کامیابیوں پر غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ ہماری کوتاہیوں سے فائدہ اٹھا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوتاہیاں نہ کریں تو یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کرنل گروز نے کہا۔ تمہارا تو کئی بار ان سے مقابلہ ہو چکا ہے، کیا رزلٹ رہا؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے، ہماری کوتاہیوں سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کامیاب رہے، کرنل گروز نے شراب کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ان سے مقابلے اور ان کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہے؟ کرنل نیلسن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج سے 2 سال قبل ایک مشن میں ان سے مقابلہ ہوا جس میں وہ کامیاب رہے تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے میرا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ میں انتہائی غیر جانبدار ہو کر اس ناکامی کی وجوہات تلاش کروں اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی کامیابی کی وجوہات بھی ٹریس کروں اور ایسے اقدامات بھی تجویز کروں جن کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ناکام کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے اس پر ایک کمیشن بنایا جو 4 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے 1 ماہ کی محنت کے بعد روڈ میپ تیار کیا جو میں نے چیف سیکرٹری کو پیش کر دیا۔ انہوں نے اسے بے حد سراہا، کرنل گروز نے کہا۔ تم جس چیف سیکرٹری کی بات کر رہے ہو وہ تو سر ہائمن تھے جو ریٹائر ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، کرنل نیلسن نے کہا۔ ہاں وہی، وہ روڈ میپ مجھے واپس نہیں مل سکا۔ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس نے ان کے سامان کو چیک کیا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میں خاموش ہو گیا، اور میں کیا کر سکتا تھا، کرنل گروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنی کوتاہیوں کے بجائے مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے جیتنے کی وجوہات کیا ہیں، کرنل نیلسن نے کہا۔
ہاں، ہم نے اس پر خصوصی غور کیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی مشن سے مکمل طور پر وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں اسے ہر حالت میں مکمل کرنے کا عہد ہوتا ہے۔ ناکامی یا ناکام واپسی کے الفاظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ انتہائی جذبے سے پر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہت بڑھ جاتی ہے۔